بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور ہم سب کی جان ہے، اور درود و سلام عظمت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عقیل منہاس۔ پروگرام گفتگو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جب ایک طالب علم اپنی تعلیمی منازل طے کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک سوال آ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ بائے پروفیشن کس فیلڈ میں جائے، کون سا پروفیشن اس کی زندگی کو بہترین اور اس کے مستقبل کو تابناک بنا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم مختلف فیلڈز کے پروفیشنلز لوگوں کے ساتھ آپ کو ملائیں گے۔ ہماری آج کی نشست میں ہم نے جس مہمان شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے، آپ شعبہ وکالت کے ساتھ منسلک ہیں، حافظ آباد کے کرمنل کیسز کے اسپیشلسٹ لائر ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں بطور لیکچرار اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، بار کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہے، اور حافظ آباد بار کے ایک معروف لائر ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شاہ نواز مدنی ایڈوکیٹ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، آج ہم آپ سے آرٹیکلز آف لاز کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ وکالت ایک کیسا شعبہ ہے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ ہم بتائیے گا کہ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ جی، میری پیدائش سعودی عربیہ میں مدینہ شریف میں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پرائمری ایجوکیشن جو ہے 5th کلاس تک میں نے وہیں سے حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں نے میٹریکولیشن جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حافظ آباد سے کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج حافظ آباد سے اسٹڈی کی۔ اس کے بعد لائسیم انسٹیٹیوٹ آف فیوچر ایجوکیشن سر محمد عمران بیب صاحب سے گریجویشن کی تعلیم کے لیے میں ان کے پاس جاتا رہا۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی گوجرانوالا کیمپس سے میں نے 2005 سے 2008 تک LLB کیا، اور اس میں ایز اے پریزیڈنٹ ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی 3 سال تک رہا۔ اس کے بعد میں نے LLM جو ہے 2008 سے 2010 تک جو ہے وہ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا لاہور سے مکمل کیا۔ جی سر، یہ آپ کے تعلیمی مراحل تھے۔ آپ اپنے خاندان کے بارے میں مختصر سا بتائیے گا کہ آپ کے خاندان میں پہلے کوئی وکلاء تھے، کہ آپ کی انسپائریشن کیا ہے وکالت میں، آپ کیا سوچ لے کر آپ شعبہ وکالت میں آئے؟ جی، ہماری فیملی میں کوئی پریکٹسنگ لائر میں نہیں تھے۔ میرے پاس ایک کزن جو تھے وہ وکیل تھے پہلے، جو وہ بھی جاب میں چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری فیملی میں مجھ سے پہلے وکیل نہیں تھے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ سول انجینئرنگ کا کورس انہوں نے کیا تھا سویڈش کالج گجرات سے۔ اس کے بعد وہ سعودی عربیہ میں مقیم رہے قریب 19 سال تک۔ اس کے بعد امریکہ چلے گئے جی 1 سال کے لیے، پھر جاپان 4 سے 5 سال تک وہاں پہ وہ مقیم رہے ایک ہی کمپنی کے ساتھ۔ اس کے بعد پاکستان آ گئے، یہاں پہ وہ انہوں نے جنرل الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، ایز اے ممبر الیکٹ ہوئے، اور اس شعبے میں آنے کی انسپائریشن سب سے بڑی میری انسپائریشن جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے بانی پاکستان وہ ہیں۔ سر، آپ نے کس سینئر قانون دان کے ساتھ کام کیا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا؟ جی، میرے استاد جو تھے، میرے ٹیچر سر جو ہے رائے ضمیر الحسن کھل صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل بھی رہے ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن حافظ آباد کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ تو میں انہی کے پاس اپرینٹسشپ کی، انہی کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، میری خوش قسمتی تھی۔ تو ان کے سارے کیسز وغیرہ جو ہے میں ان کے ساتھ مل کے کورٹ کو اسسٹ کرتا رہا ہوں۔ سر، بتائیے گا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 10A سے کیا مراد ہے؟ جی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا جو آرٹیکل 10A ہے وہ ڈیلز کرتا ہے جی فیئر ٹرائل کے حوالے سے، سولز رائٹس کی ڈٹرمنیشن کے حوالے سے، یا کوئی اکیوز جب اس کے اوپر کسی حوالے سے کوئی کرمنل چارج جو ہوتا ہے تو اس میں اس کے فیئر ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے یہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، جس میں اگر کوئی ملزم جو ہے وہ غریب ہے یا وہ وکیل کرنے کی سکت نہیں رکھتا تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کے مطابق اس کو تمام تر جو لیگل اسسٹنس ہے وہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تمام تر جو اس نے پے کرنا ہوتا ہے وکیل کو، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ وکیل کو پے کرتی ہے، اور وہ فیئر ٹرائلز کے حوالے سے ہے، جس میں ڈٹرمنیشن آف سول رائٹس بھی ہے، جس میں کرمنل چارج جو ہے آف اکیوز اس کے ٹرائل سے متعلقہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔
سر بتائیے گا کہ کس پاکستانی سیاستدان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں؟ جی مجھے پاکستان کی جو پولیٹکس ہے 1947 یا اس سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، میرے آئیڈیل جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور ہیں اور رہیں گے. اور باقی پاکستان کے یہ جو آج کل جو جماعتیں ہیں، پولیٹکس ہیں، ان میں میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، یا ان کے بیٹے بلاول صاحب ہیں، یا پرویز مشرف صاحب رہے. تو بہت زیادہ ان لوگوں کے کام جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے بھی تھے، لیکن کچھ کام جو ہیں وہ ان کے پاکستان کی عوام سے مطمئن نہیں تھی. تو میری یہی ہے جی، یہ سارے اچھے ہیں، صرف یہ پاکستان کے لیے محنت کریں، پاکستان کے لیے کام کریں، تو الحمدللہ سارے سیاستدان اچھے ہیں جی. سر آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 8 to 28 فنڈامنٹل رائٹس، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بتائیے گا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں متعدد رائٹس جو ہیں ان کو یہ ڈیفائن کیا گیا ہے، آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک. بیسیکلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایوی ڈائسی ایک جورسٹ ہیں جنہوں نے بتائی تھی کہ کانسٹیٹیوشن از سپریم پیراماؤنٹ لا آف دی لینڈ ویئر فرام آل دا اتھارٹیز ڈرائیو دیئر پاور، آل دا لاز ڈرائیو دیئر ویلیڈیٹی اینڈ پبلک ایٹ لارج ڈرائیو دیئر رائٹس، جس میں فریڈم آف اسپیچ، اس کے علاوہ ایکویلٹی بیفور لا، اس کے علاوہ فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف پریکٹس، اس کے علاوہ فریڈم آف جو جتنی بھی فریڈمز ہیں اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ تمام تر چیزیں بتائی گئی. اور یہ فنڈامنٹل رائٹس سے متعلقہ ہے، یہ مکمل ایک چیپٹر ہے جس میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ ایک پرسن جو ہے وہ اس کی بیسک اور فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، اور ان کی پروٹیکشن، ان کی انفورسبلٹی جو ہے وہ پاکستان کی اپیکس کورٹس بھی کرتی ہیں، پاکستان کی ہائی کورٹس بھی کرتی ہیں. اور پاکستان کی ہر کورٹ جو ہے وہ آئین پاکستان 1973 کے مطابق آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی انفورسبلٹی کرتی ہے. سر مجرم کا جوڈیشیل ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی بھی ایکوزیشن کسی حوالے سے کسی ملزم کے اوپر لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس ملزم کی اریسٹ جو ہوتی ہے اس میں بیسیکلی ریمانڈ جو ہے ان کی 3 کائنڈز ہیں. پہلا ریمانڈ جو ہے وہ کم انٹو دی ایمبٹ آف فزیکل ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ اور ٹرانزٹ ریمانڈ. ٹرانزٹ ریمانڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کسی ملزم کو کسی دوسرے ضلع یا دوسرے ایریے سے جو کہ اس تھانے کی جورسڈکشن نہیں ہے وہاں سے اریسٹ کرتے ہیں، تو قریب ترین جو مجسٹریٹ ہوتے ہیں اس کے علاقہ یا ایریا مجسٹریٹ ہوتے ہیں ان کے پاس پیش کر کے ان سے اجازت لے کے آپ اپنے ایریے میں جہاں پہ مقدمہ درج ہوا ہوتا ہے اس مجسٹریٹ صاحب کے پاس لا کے انہوں نے ودن 24 آورز اس کو پیش کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد فزیکل ریمانڈ میں آپ نے فردر انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، کلیکشن آف ایویڈنس جو ہے اس حوالے سے کرنی ہوتی ہے. اور اس میں جب 15 دن کا یہ ٹائم الٹیمیٹلی دیا جاتا ہے قانون کے مطابق، 15 دن میں یا اس سے پہلے اگر انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس اکیوز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جوڈیشل بھجوا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ پھر اپنے مجسٹریٹ جو بھی کنسرن مجسٹریٹ ہوتے ہیں اس تھانے کے اس مقدمے کے لحاظ سے ان کے پاس وہ پھر پیش کیا جاتا ہے. سر وہ طالب علم جو لا کرنے کا ڈریم رکھتے ہیں اور وکالت کے شعبہ میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی آگاہی پیغام دینا چاہیں کہ وکالت ایک کیسا شعبہ ہے، ان کو وکالت میں کیوں آنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے جی پاکستان یا دنیا کا سب سے بہترین جو شعبہ ہے وہ وکالت کا شعبہ ہے، جس میں آپ نے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے. یہ وکالت کا شعبہ ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کو نام بھی ملتا ہے، آپ کو فیم بھی ملتی ہے، آپ کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ اپنے رائٹس کے متعلق اپنی آگاہی بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی یا مجھ سے جونیئر جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں، میرا ان کے لیے سب سے اچھی ایڈوائز یہی ہے کہ بائی پیشن اس پروفیشن میں آئیں تاکہ لوگوں کی مدد کریں، اور آپ اس سے اپنا رزق بھی کما سکتے ہیں، اپنا نام بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ بہترین پروفیشن ہے جی دنیا میں. سر آپ حافظ آباد بار کے جوائنٹ سیکرٹری رہے، وہ کون سا سال تھا اور کیا آپ کی خدمات تھی کہ حافظ آباد کے وکلاء آپ کو یاد رکھیں؟ 2016 سے 17 تک میں اس سال میں ایز اے جوائنٹ سیکرٹری میں نے سرو کیا جی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن حافظ آباد کو. اس وقت پریزیڈنٹ محمد فاروق کھوکھر صاحب تھے، اور آج کل وہ ممبر پنجاب بار کونسل حافظ آباد سیٹ پہ ہیں. اور ہم نے وکلاء کی ویلفیئر کے لیے دن رات محنت کی تھرو آؤٹ ایئر، جو میں جو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی اس حوالے سے، جس میں ہم نے ہر لحاظ سے وکلاء کو اسسٹ کیا، ان کو کورٹس میں ان کی ریپرزنٹیشن کروائی. اس کے علاوہ جو وکلاء کے چیمبرز تھے ان کے لیے زمین الاٹ کروائی. لاہور ہائی کورٹ لاہور سے
ان چیمبرز کے لیے نقشہ جات جو ہے وہ پاس کروائے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن جو تھی بار میں وہ ہم نے کروائی. اور سب سے بڑھ کے جو 150 سالہ تقریبات تھیں لاہور ہائی کورٹ لاہور کی، وہ اسی سال میں منعقد ہوئیں، جس میں بار اور بینچ نے مکمل طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں وکلاء کو نہ صرف ڈسٹرکٹ جوڈیشری حافظ آباد سے ملاقات کا موقع ملا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کے جو جوڈیشری تھی اس سے بھی ملاقات کا موقع ملا. تو اس کے علاوہ اور بھی کافی کام تھے جو وکلاء کے ویلفیئر کے لیے ہم نے اس سال میں مکمل کیے. سر، لوگوں کے نزدیک جہاں بھی جلاؤ گہراؤ اور احتجاج کی بات ہوتی ہے تو وکلاء کو سر فہرست دیکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، میرے خیال کے مطابق تو احتجاج کرنا جو ہے وہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہر ایسوسیشن کا، ہر تنظیم کا رائٹ ہے. اور ہمیشہ جو پروفیشنل وکلاء ہوتے ہیں وہ کبھی جلاؤ گراؤ کی اس میں احتجاج میں نہیں جاتے، نہ وہ کرتے ہیں. لیکن انفورسبلٹی آف رائٹس کے حوالے سے اگر کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو وکلاء کا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ وکلاء میں کوئی بیرونی طاقتیں ملوث ہو جائیں تو جلاؤ گراؤ وہ کرتی ہیں. وکلاء عام طور پر ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کا حصہ بالکل نہیں بنتے. سر، ایک کامیاب وکیل بننے کے لیے کوئی رہنما اصول بتائیے گا. کامیاب وکیل بننے کے لیے جی سب سے رہنما اصول میرے نزدیک تو یہی ہے کہ آپ دن رات جو ہے وہ محنت کریں. جو آپ کے پاس کیس ہے اس کیس کی آپ جتنی اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق مکمل طور پر اس کی تیاری کریں، اس پہ ریسرچ کریں، کیس کو پریپیئر کریں اچھے طریقے سے، اپنی پارٹی کو اسسٹ کریں اور ججز کو اپنے کیس لاز کے حوالے سے، اپنے ریسرچ کے حوالے سے، جو پریسیڈنٹس ہیں، جو اتھارٹیز ہیں لاز کے حوالے سے، ان کے تھرو ان کو اسسٹ کریں تاکہ آپ اپنی پارٹیز کو، اپنے سائلین کو، اپنے کلائنٹس کو انصاف لے کے دے سکیں. سر، یہ بتائیے گا کہ زمانہ طالب علمی میں آپ بہت محنتی طالب علم تھے، ذہین تھے، یا شروع سے ہی آپ کو وکالت کا شوق تھا؟ نہیں، مجھے شروع سے ہی وکالت کا شوق تھا. میں بائی پیشن اس پروفیشن میں آیا تھا. فرام دا کلاس آف 10th مجھے یہ شوق تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا، علامہ محمد اقبال جنہوں نے اس پاکستان کا خواب دیکھا، وہ وکلاء تھے. تو انہوں نے دن رات محنت کر کے یہ ہمارے لیے یہ خطہ جو ہے پاکستان کا حاصل کیا. آج ہم دیکھیں اگر ایک کیس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو اس وقت ان لوگوں نے کتنی محنت کی تھی. تو اس پیشن کے ساتھ میں اس پروفیشن میں آیا. سر، آپ زمانہ طالب علم میں ذہین تھے، محنتی تھے، یا نارمل اسٹوڈنٹوں کی طرح؟ میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا جی زمانہ طالب علم میں، لیکن الحمدللہ ٹھیک تھا جی. سر، اسٹار نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنے مداحوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو محبت بھرا پیغام دینا چاہیں تو؟ جی، پہلے نمبر پہ بہت شکریہ جی کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی یہ چیز دیکھ کے کہ آپ مختلف پروفیشنز سے لوگوں کے ویوز لے کے تو آپ براڈ کاسٹ کرتے ہیں یا کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. آج کل کیونکہ دور جو ہے سوشل میڈیا کا ہے جس کے ذریعے ہم ایک کا پیغام دوسرے تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. تو میری دعا ہے جی کہ اللہ پاک آپ اس کام میں برکت ڈالیں اور آپ اسی طرح یہ محنت کرتے رہیں، اور میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اور سر، اپنے دیکھنے والوں کو محبت بھرا پیغام دیجیے جو آپ کے چاہنے والے ہیں. جی، میرا پیغام جو ہے وہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو یہی ہے کہ پاکستان کے لیے محنت کریں. پاکستان ایک ایسا خطہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں نوازی ہے، جو اس میں آپ محنت کریں. اس میں الحمدللہ ہماری اپنی زمین ہے، ہمارا اپنا خطہ ہے، ہماری اپنی پہچان ہے، ہمارا اپنا نام ہے. تو میری اب تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ پاکستان میں جو یہ حالات چاہ رہے ہیں، یہ پاکستان اس کا حل نہیں ہو سکتا. تو آپ محنت کریں اور پاکستان کو بہتر سے بہتر ملک پوری دنیا میں بنائیں. سر، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اور ویورز اس بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میں ایک مرتبہ پھر اسٹار نیوز کے پلیٹ فارم سے محترم شاہ نواز مدنی ایڈوکیٹ صاحب کا مشکور ہوں. آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا میزبان محمد عقیل منہاس.